12 اور 13 ستمبر کو ہندوستانی فوج نے ایک ساتھ 5 محاذوں پر حملہ کر دیا اور بیدر و ورنگل کے ہوائی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ ادھر حیدرآبادی فوج وسائل کی کمی کی وجہ سے ہندوستانی فوج کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی، لیکن پورے واقعات کے دوران رضاکاروں نے مملکت آصفیہ کو بچانے کے لیے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ہندوستانی فوج تمام اسلحہ سے لیس تھی اور رضاکاروں سے زیادہ تربیت یافتہ تھی، لیکن رضاکاروں میں سلطنت آصفیہ سے وفاداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سقوط حیدرآباد کے ساتھ کئی نام جڑے ہوئے ہیں، جن میں جنرل JN چودھری بھی شامل ہیں، جنہیں ہندوستانی حکومت نے فروری 1948 میں حیدرآباد فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ہندوستانی فوج کی جانب سے سقوط حیدرآباد کو آپریشن پولو کا نام دیا گیا۔ یہ نام حیدرآباد میں پولو کھیل کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دیا گیا۔ سقوط حیدرآباد کو جنرل JN چودھری نے کتاب کی شکل دی، جس کا نام انہوں نے آرمرڈ ڈویژن ان آپریشن پولو رکھا، لیکن یہ کتابی صورت میں شائع نہیں ہو سکی۔ لیکن کسی طرح یہ کتاب پاکستان پہنچ گئی اور لاہور کے اردو ڈائجسٹ کے 1968 کے سالنامہ میں شائع ہوئی، جس میں جنرل چودھری نے آپریشن پولو کی حکمت عملی اور فوجی کارروائی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مارچ 1948 میں جنوبی کمانڈر جنرل فورڈ کی جانب سے سکندرآباد پر قبضہ کرنے کا منصوبہ آرمی ہیڈ کوارٹر کو موصول ہوا۔ اس منصوبے میں حیدرآباد تک پیش رفت کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ پہلی اور بڑی فورس کو شولاپور حیدرآباد سڑک پر 216 میل اور دوسری فورس کو وجے واڑہ حیدرآباد سڑک پر 160 میل فاصلہ طے کر کے آگے بڑھنا تھا۔ فوجی کارروائی کا منصوبہ تیار کرنے والے لوگوں نے اس بات پر سب سے زیادہ توجہ دی کہ جتنی جلد ہو سکے مملکت آصفیہ کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ حیدرآباد میں رضاکاروں کی طاقت اور قاسم رضوی کی حکمت عملی سے ہندوستانی فوج متفکر تھی، چونکہ قاسم رضوی کی قیادت میں رضاکار مرنے مٹنے پر آمدہ تھے، اور اس دوران ہندوستانی فوج کے ساتھ رضاکاروں کی جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں۔ شولاپور میں رضاکاروں اور ہندوستانی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں دونوں جانب سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ 13 اگست تک حیدرآباد پر حملہ کرنے کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور فوجوں کی نقل و حرکت کا حکم بھی آ چکا تھا، لیکن شدید بارش کی وجہ سے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ جنرل چودھری نے لکھا ہے کہ نظام حیدرآباد کی فوج میں کئی ایسے عہدیدار تھے جو ہندوستانی فوج کو نظام حیدرآباد کی فوج اور رضاکاروں کی حرکات کی مکمل خبر دے رہے تھے۔ جنرل چودھری نے حیدرآباد کے قبضے کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ 11 ستمبر 1948 کو ہندوستانی فوج حیدرآباد پر قبضے کے لیے بالکل تیار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے، پلک جھپکتے، دکن میں مسلمانوں کا اقتدار، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا مستقبل، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 17 ستمبر کی شام سارا حیدرآباد دکن ماتم میں ڈوبا ہوا تھا۔ نظام دکن عثمان علی خان نے اپنی وفادار رعایا سے نشری خطاب میں کہا کہ میری عزیز و محبوب رعایا، اعلیٰ حضرت کی آواز گونجی۔ نظام دکن نے کہنا شروع کیا، آواز رندی ہوئی تھی، اپنی رعایا کو مطلع کر رہا ہوں کہ میں نے ہندوستان کے گورنر راج گوپال آچاریہ کو پیام روانہ کر دیا ہے کہ میری حکومت نے استعفیٰ دے دیا ہے اور میں نے اپنی فوجوں کو لڑائی بند کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ جب حضور نظام کی تقریر ختم ہوئی تو حیدرآباد دکن کے عوام پر اور بھی سکتہ طاری ہو گیا۔ سقوط حیدرآباد کے بعد کے واقعات نے کئی لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، محمد یونس سلیم، پنڈت سندر لال اور قاضی عبدالغفار۔ محمد یونس سلیم نے لکھا کہ میرے بال اس لیے وقت سے پہلے سفید ہو گئے کیونکہ میں نے سقوط حیدرآباد کے بعد کنووں میں مسلمانوں کی لاشوں کو سڑتے دیکھا اور کئی بیواؤں کی آہ و بکا سنی۔ جب پنڈت نہرو نے حیدرآباد کے حالات سنے تو پنڈت سندر لال کو حیدرآباد روانہ کیا، اور ایک گاؤں میں جب انہوں نے لاشوں کو سڑکوں پر پڑا دیکھا تو ان کی آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ حیدرآباد دکن کے تمام شہروں میں مساجد سے اذان کی آوازیں بند ہو گئی تھیں اور اشرار جے ہند کے نعرے لگاتے ہوئے لوٹ مار کرنے لگے۔ ورنگل، مراٹھواڑہ اور بیدر میں مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ الغرض عثمان آباد، رائچور، محبوب نگر، ہر جگہ مار کاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 19 ستمبر کو قاسم رضوی کو گرفتار کر لیا گیا
اور قاسم رضوی نے حکومت ہند کی سزا کو عزم حوصلے کے ساتھ قبول کیا، جس کے بعد مسلمانوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ قاسم رضوی کو پونا کی اروڑا جیل منتقل کر دیا گیا۔ سقوط حیدرآباد نے دکن کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کئی مسلمانوں نے اپنی داڑیاں تک منڈوا دیں۔ تقریباً 7 تا 8 لاکھ مسلمانوں کو سقوط حیدرآباد کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور مسلمانوں پر دہشت کے سائے منڈلانے لگے۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور مجلس کا نام لینا بھی جرم عظیم سمجھا جانے لگا۔ تب فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی نے مسلمانوں میں عزم و حوصلہ پیدا کیا اور ان کے دلوں میں چھپے خوف و ہراس کو دور کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے خوف و ہراس کو دور کیا اور یہ ذہن نشین کرایا کہ جو قوم جینا نہیں جانتی وہ مرنا بھی نہیں جانتی۔ 17 سپٹمبر کو یوم نجات اور یوم انضمام منانے کے مطالبے صرف حیدرآباد دکن کے سنہرے دور اقتدار کے خاتمے کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک مسلم حکومت کے زوال کی خوشی کے طور پر کیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے فرقہ پرستوں کے ہی ذہن کار فرما ہے۔ سقوط حیدرآباد واقعات کے چشمگیر گواہ ڈاکٹر حسن الدین موظف IAS نے 17 سپٹمبر اور اس کے بعد کے واقعات کو اس طرح سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ 17 سپٹمبر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ پولیس ایکشن جب ہوا اور حیدرآباد کی فوج جب سرنڈر کی تو وہ 17 سپٹمبر نہیں بلکہ 18 سپٹمبر کو 4 بجے یہ سرنڈر ہوا۔ اس لیے 17 سپٹمبر کی بات تو بالکل غلط ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ 17 سپٹمبر کے بعد جو حکومت قائم ہوئی وہ فوجی حکومت تھی۔ کیا فوجی حکومت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی یا جمہوریت کی حکومت ہے؟ 17 سپٹمبر کو یا 18 سپٹمبر کو جو نئی حکومت قائم ہوئی، اگر کسی ریاست میں گورنر راج بھی آئے تو خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے، بجائے کہ یا صدارتی حکومت بھی قائم ہو تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ فوجی حکومت قائم ہو تو یہ خوشی کی کیا بات ہوئی۔ دوسرے یہ کہ حیدرآباد کا جو انضمام ہوا وہ بھی 17 سپٹمبر کو نہیں ہوا۔ خود ہندوستان میں جمہوری حکومت جو قائم ہوئی وہ 1950 میں جب نیا دستور بنا تو اس وقت جمہوری حکومت قائم ہوئی اور اسی وقت میں نظام حیدرآباد کے فرمانروا تھے، انہوں نے 1949 میں یہ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ہندوستان کی جو جمہوریت ہوگی، کانسٹیٹیوشن بنے گا، اس کو حیدرآباد پہ لاگو کریں گے۔ تو حیدرآباد میں جو لاگو ہوا وہ نظام کے حکم کے تحت میں 1950 میں جب دستور بنا تو اس وقت جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ سمجھنا کہ 17 سپٹمبر کو جمہوری حکومت قائم ہوئی یہ بالکل خام خیالی اور غلط تاریخ کے ساتھ مذاق ہے۔ ہندوستان میں کانگریس کی حکومت گاندھی جی کے تحت انگریزوں کے خلاف جو آزادی کی مطالبہ کیے، یہ پوری تحریک جو ہے اہمسا کے اصول پر رہی، عدم تشدد کی بنیاد پر رہی، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ آزادی ملنے کے بعد ہی وہی کانگریس خود ہندوستان کی اندرونی حکومت کے اوپر فوج کشی کی۔ تو یہ خود کانگریس کی گاندھی جی کے اصول کے خلاف کی بات ہے۔ جب انگریزوں کے خلاف اہمسا کے عدم تشدد کے ذریعے جنگ کی گئی تو خود ملک کے نظام کوئی فارنر نہیں تھے، نظام یہیں کے حکومت حاکم یا بادشاہ تھے، ان کے خلاف میں فوج کشی کرنا یہ خود کانگریس کے اصول کے خلاف کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ بعض اس پورے پولیس ایکشن کے بعد کے جو واقعات ہوئے، آپریشن پولو جسے نام دیا گیا تھا، اس میں میڈیا کا کوئی حصہ ہو یا پھر بعض فرقہ پرست عناصر ہیں جو قاسم رضوی صاحب کی شخصیت کو ایک طرح سے مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کو بتائیے کہ کیا وہ جو کہتے ہیں وہ کس حد تک ان کا کہنا جائز ہے یا پھر وہ صرف لغو بیانی سے کام لیتے ہیں؟ نہیں، رضاکار جو تنظیم ہے، رضاکار کے معنی ہیں والنٹیئر۔ ہر پارٹی میں کانگریس کے پاس بھی والنٹیئرس ہوتے ہیں، ہر سیاسی پارٹی میں والنٹیئرس ہوتے ہیں۔ والنٹیئرس کا ترجمہ ہے رضاکار۔ تو ہوا یہ کہ جس زمانے میں حکومت
हिंद और हैदराबाद की हुकूमत के दरमियान में बातचीत चल रही थी, तो रियासती सतह पर तो दोनों के दरमियान में मसावी हुकूमतों की जैसे बातचीत होती वैसी बातचीत हो रही थी और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तय हुआ था। लेकिन कांग्रेस की जानिब से तमाम सरहदों पे, हैदराबाद की सरहदों पे न्यू फौजी सेंटर्स कायम किए गए और वहाँ से हमले होते थे सरहदों पे। तो जाहिर है कि सरहदों पे उस ज़माने में कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का तस्वुर नहीं था, तो फौज वाले बोले कि अगर बाहर से कोई हमला होगा तो हम मुकाबला करेंगे, पुलिस वाले बोले कि अंदरूनी तौर पे कोई तशद्दुद होगा, कोई गड़बड़ होगी तो हम इंतजाम करेंगे। ये नई सूरत हाल है जो बॉर्डर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो वैसी सूरत में यहाँ की जो मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन थी, खातिम रज़वी साहब उसके सदर थे, तो उन्होंने ये पेशकश की कि मेरे पास के जो वॉलंटियर्स हैं मैं आपकी अपनी खिदमत आपके पास पेश करता हूँ। तो हुआ ये कि ये जो वॉलंटियर्स हुकूमत के लिए और कोई सूरत नहीं थी, तो इनके ऑफर को ये कबूल किए और रज़ाकार हुकूमत की मदद करने के लिए सामने आए। लेकिन हुआ ये कि रज़ाकारों में 1/3 थे सही रज़ाकार, बकिया 1/3 जो थे अनसोशल एलिमेंट, गैर समाजी अनासर, वो दाखिल हो गए। वैसे कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के अनासर, उनके कारकुन भी शरीक हो गए और अपने को रज़ाकार ज़ाहिर करके वो हमले करते थे और लूटमार करते थे। तो लूटमार से फ़ायदा उनको होता था और बदनामी कांग्रेस की होती थी, रज़ाकारों की होती थी। तो इस तरीके पे हुकूमत हिंद इसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ज़रिए से तमाम हिंदुस्तान में ये बात फैलाए कि रज़ाकार तंजीम जो है ये जुल्म ज़्यादती कर रही है। अगर रज़ाकार तंजीम जुल्म ज़्यादती की थी तो पुलिस एक्शन के बाद किसी रज़ाकार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। कातिल रज़वी के खिलाफ 3 केसेस लगाए गए, लेकिन एक केस में फिर सज़ा हुई, बाकी 2 केसेस में हुकूमत आगे बड़ी खामोश हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस केस में इनको सज़ा मिली, बीबी नगर का वाक़या, उसमें भी कातिल रज़वी का या रज़ाकारों का कोई ज़्यादा दखल नहीं था। तो इस तरीके पे रज़ाकारों पे ये इल्ज़ाम लगाना, बरखलाफ इसके कांग्रेस के जो स्टेट कांग्रेस के जो लोग थे वो कोई लुटेरे थे, उमरी बैंक का डाका डालने वाले स्टेट कांग्रेस वाले थे। स्टेट कांग्रेस का जब उमरी का डाका डाले उसका जो पैसा मिला, उस पैसे से इसके खादिम थे नरसिम्हा राव और इसी पैसे से गांधी भवन की तामीर हुई। जो पैसा बच गया था, पैसा खा गए भी, जो बच गया था उससे गांधी भवन की तामीर हुई। गांधी भवन की तामीर में उमरी बैंक का लूटा। तो ये लूट मार का जो काम है ये खातिम रज़वी या रज़ाकारों का नहीं है, बल्कि स्टेट कांग्रेस का है, जिसका तारीख़ी सबूत मौजूद है। इस बारे में कैप्टन पांडुलिंगा रेड्डी साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ये तमाम चीज़ें वाक़िफ़ हैं, वो इस पर ज़्यादा रोशनी डाल चुके हैं। पुलिस एक्शन के बाद नेहरू साहब की हिम्मत से गांधी जी के बहुत ही अच्छे उनसे ताल्लुक़ रखने वाले थे पंडित सुंदरलाल। पंडित सुंदरलाल जी को हैदराबाद को भेजा गया था कि आप जाके पुलिस एक्शन के बाद जो वाक़यात हुए वो आके रिपोर्ट दें। तो सुंदरलाल जी की रिपोर्ट मौजूद है। सुंदरलाल जी निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे तकरीर किए। तकरीर के दौरान में वो रोने लगे और ये बोले कि यहाँ के फूट जाएं जो मैं देख चुका हूँ। तो ये ज़्यादातर मराठवाड़े के इलाके में जहाँ पे RSS का ज़्यादा असर था, वहाँ पर पुलिस एक्शन के बाद मुकामी लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग आके हर किस्म का जुल्म ज़्यादती किए। इस पर किताबें लिखी गई हैं। एक अजीज़ साहब, अब्दुल अजीज़ साहब एक साहब हैं, औरंगाबाद के बखैर हयात हैं, उन्होंने किताब पुलिस एक्शन पे लिखी है जिसमें मराठवाड़े में जो कुछ जुल्म ज़्यादती हुई उसकी तफसील पूरी बयान की है।
ایک اور بات یہ تھی کہ جو تلنگانہ سے لگنے والے جو علاقے تھے، سوریا پیٹ، نلگونڈا، بھونگیر، ان علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹوں کی جانب سے حد سے زیادہ ظلم کیا گیا تھا. کمیونسٹوں کی جانب سے کمیونسٹ اور کانگریس مل کے حیدرآباد کی حکومت کے خلاف میں ایک جدوجہد شروع کیے تھے. وہ جدوجہد جو ہے شروع میں تو وہ عوامی تحریک تھی جس میں محمد محی الدین صاحب بھی شریک تھے اور دو لوگ بھی کمیونسٹ شریک تھے. لیکن بعد میں اس کو تشدد کی تحریک بن گئی اور جو لوگ اس تحریک سے مخالفت کرتے تھے ان پہ زیادتیاں، مار پیٹ وغیرہ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں. حیدرآباد میں چونکہ مسلمان 15% کے قریب ہیں اور غیر مسلم 85% ہیں، اس وجہ سے شاید زیادہ تر لوگ حیدرآباد کی حکومت کے خلاف میں تھے. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. جس وقت حیدرآباد کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی تو حکومت ہند کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیوں نہ یہاں پر استصواب عامہ کیا جائے، ریفرینڈم کیا جائے. صاف سیدھی بات ہے کہ عوام سے پوچھ لیں گے، عوام جو رائے دیں گے اس پہ عمل کریں گے. یہ مطالبہ کیا گیا حکومت ہند کی طرف سے. حیدرآباد کی حکومت کے جو نمائندے تھے وہ فوراً بولے کہ یس، ہم استصواب عامہ کو تیار ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ استصواب عامہ کے تیار ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ 85% جو غیر مسلم ہیں ان میں کی بڑا حصہ حیدرآباد کی حکومت کی تائید میں تھا. یہاں پر جو ہریجن تھے پورے کے پورے ہریجن حیدرآباد کی حکومت کی تائید میں تھے. اعلیٰ طبقے کے جو لوگ تھے، سمستان کے لوگ، جاگیرات کے لوگ، بڑا طبقہ ہندوؤں کا، وہ تمام کے تمام حیدرآباد کی حکومت کی تائید میں تھے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی حکومت فوجی طریقے سے فتح حاصل کرتی ہے تو فاتح ہمیشہ اپنی بات کا جھنڈا پھیرتا ہے اور مفتو کی بات اس تاریخ میں گم ہو جاتی ہے. ایسے واقعات موجود ہیں ریکارڈ میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیدرآباد کا جو ادعا تھا، جو اسٹینڈ تھا، وہ بڑی حد تک درست تھا اور ملک کے مفاد میں تھا. خود ابوالکلام آزاد اور جواہر لال نہرو چاہتے تھے کہ حیدرآباد ایک علیحدہ مملکت کی حیثیت سے باقی رہے. یہ ہندوستان کے لیے بھی، حیدرآباد کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لیکن پٹیل صاحب چاہتے تھے کہ جلد سے جلد تمام ریاستوں کا انضمام ہو، حیدرآباد کا بھی انضمام ہو. اس میں حیدرآباد کو صرف وقت کی ضرورت تھی. حیدرآباد تیار تھا انضمام کے لیے. یہ 3 آپشن دیے گئے تھے حیدرآباد کو. ایک آپشن یہ تھا کہ آزاد رہیں. یہ کون؟ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یہ 3 آفر دیے گئے، یا تو آپ آزاد رہیں، یا پاکستان کو جوائن کریں، یا ہندوستان کو جوائن کریں. اگر حیدرآباد پاکستان کو جوائن بھی کرتا تو اس آپشن کے تحت غلط نہیں تھا. حیدرآباد فرما رہا یہ بولے کہ آپ لوگ آزاد ہو کے جمعہ 8 دن ہوئے اور آزاد ہوتے ہی سرحدوں پہ جھگڑے شروع ہو گئے. میں انگریزوں کے پہلے سے موجود ہوں، میری حکومت انگریزوں سے پہلے سے ہے، تو سب کانٹیننٹ میں امن قائم رکھنے کی ذمہ داری میری ہے. سرحدوں پہ جھگڑے آپ لوگ کیا. تو حیدرآباد کی حکومت یہ بولی کہ میں آزاد رہنے کو آپ کے آپشن کے حساب سے میں آزاد رہنے کے لیے اعلان کرتا ہوں، لیکن مناسب وقت پہ پاکستان کو نہیں، ہندوستان کو جوائن کروں گا اپنے سمجھوتے پہ. تو اس سے بہتر، اس سے زیادہ معقول اور کیا تجویز ہو سکتی تھی. چنانچہ اسی بنیاد پہ گفتگو شروع ہوئی کہ آپس میں سمجھوتا کیا ہوگا. اس میں اگر ٹائم ملتا، ابھی اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ پولیس ایکشن ہو گیا، فوج کیسی ہو گئی. اگر مدت پوری کی جاتی، میں کہتا ہوں کہ اگر حیدرآباد میں جمہوریت کی ابتدا نہیں تھی تو اسمبلی کا عمارت کیوں بنائی گئی؟ آج اسمبلی جو ہے اس کی عمارت کیا آزادی کے بعد بنائی ہوئی ہے؟ حیدرآباد کی حکومت کے زمانے میں اسمبلی موجود تھی. تو یہ جمہوریت کو آہستہ آہستہ لانا چاہ رہے تھے. جب انگلستان میں بادشاہ رہتے ہوئے وہاں پہ جمہوریت رہ سکتی ہے تو یہاں پہ بادشاہ رہتے ہوئے ملک کا آدمی، باہر کا آدمی نہیں، یہاں کیوں نہیں رہ سکتی تھی؟
تو اس طریقے پہ حیدرآباد کا اسٹینڈ جو ہے وہ بہت معقول مناسب تھا. پولیس ایکشن کے بعد جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ انتہائی متاثر حکومت تھی. اس وقت میں خود ایک محکمے میں ڈائریکٹر تھا، ناظم امور مذہبی تھا میں. پولیس ایکشن کے بعد میرے مددگار کو بنا دیا ڈائریکٹر اور مجھے بنا دیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بغیر کوئی جرم کے. اور اس وقت ماحول اتنا خوفناک تھا کہ عدالت کو جانے کا کسی کو ہمت بھی نہیں ہو سکتی تھی. اسی طریقے پہ محکمہ تعلیمات میں سب سے زیادہ پولیس ایکشن کا اثر پڑا. تو ٹیچروں کو، ہیڈ ماسٹرز کو، تمام لوگوں کو ملازمت سے بغیر کسی وجہ سے برطرف کیا گیا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے جو ایک اسکول کے ٹیچر تھے. تو جیسا آپ بیان کیے کہ وہ رکشہ چلانا شروع کیے اور اپنے بچوں کو پڑھا کے اس زمانے میں اردو کی تعلیم، اردو مدرسوں کی تعلیم بہت اچھا معیار تھا. تو بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنائے. اب اس وقت امریکہ میں ہے. آج جو موقف ہے حیدرآباد میں مسلمانوں کا، اس طرح سے ایک جیسا کہتے ہیں کہ ایک نشاط ثانیہ تھا اس دور میں جو مسلمان اتنی تباہی کا سامنا کر چکے تھے، لیکن آج پھر ایک مسلمان، حیدرآباد کے مسلمان، لوگ دنیا میں خیال جاتا ہے ہندوستان بھر میں کہ خوشحال مسلمان ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا حیدرآباد کے مسلمانوں میں ایک شعور آیا، تعلیم کے میدان میں ہو، معاشی میدان میں ہو، اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ پولیس ایکشن کے بعد جو ہے قسم کی پجمردگی اور احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا. یہ مجلس کی وجہ سے، تارا ملت اور ان کے والد کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کا اطمینان، ایک قسم کا اعتماد پیدا ہوا جو بہت ہی بڑی چیز ہے. لیکن ابھی بہت زیادہ کام ہونا ہے اور تعلیمی میدان میں ہم کو ترقی کرنا ہے اور دوسرے حیثیتوں سے بھی آگے بڑھ کے ترقی کرنا ہے. آج بعض تنظیمیں سقوط حیدرآباد کی خونی داستان کو جشن کے طور پر منانا چاہتے ہیں اور اس نظام حکومت کے خاتمے کو یوم نجات کے طور پر منانا چاہتے ہیں جنہوں نے ہندو مسلم کو دو آنکھوں کی طرح رکھا اور دونوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا اور اپنی رعایا کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کی جس سے آج ریاست آندھرا پردیش کے کروڑوں عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں. سلطنت آصفیہ کے حکمرانوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی رعایا کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی. تعلیم، صحت، روزگار اور زراعت کے لیے نہ صرف حیدرآباد بلکہ اضلاع کے عوام پر بھی توجہ دی. عثمانیہ یونیورسٹی آج جہاں یوم نجات اور آزادی تلنگانہ کے نام پر نظام دکن کی توہین کی جا رہی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام انہی کی تعمیر کی ہوئی ہے، جہاں اس سے ملحقہ کالجز میں لاکھوں طلبہ آج علم کی پیاس بجھا رہے ہیں. نظام کالج 1887 میں نواب میر محبوب علی خان نے اس عظیم درسگاہ کی تعمیر کیا جو آج بھی نظام حکومت کی مخلص خدمت تعلیم کی بہترین مثال ہے. نظام آباد ضلع میں 1923 میں عوام کی زرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام ساگر کی تعمیر عمل میں لائی گئی. شہر کے عوام کو پانی کی سربراہی کے لیے 1920 میں عثمان ساگر تعمیر کیا گیا اور 1927 میں شہر کی آبادی کی ضرورت کی خاطر حمایت ساگر کی تعمیر عمل میں لائی گئی اور نظام ٹرسٹ کی جانب سے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس دواخانے کا قیام عمل میں آیا. 1910 میں آخری نظام عثمان علی خان نے عثمانیہ دواخانے کو تعمیر کروایا جو آج بھی کئی غریب افراد کے علاج کا ذریعہ بنا ہوا ہے. آندھرا پردیش ہائی کورٹ بھی جسے ان دنوں علاقائی جذبات کا مرکز بنایا جا رہا ہے، نظام دکن کی تعمیر کردہ جس کی تعمیر 1915 میں شروع کی گئی تھی اور 20 اپریل 1920 کو حضور نظام میر عثمان علی خان نے اس کا افتتاح انجام دیا تھا. اور اب بات کرتے ہیں ریاست آندھرا پردیش کے عوام کے منتخبہ نمائندوں کی اسمبلی کی. کہا جاتا ہے کہ شہریان حیدرآباد نے 1905 میں نواب میر محبوب علی خان کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر پیسے جمع کر کے اس عالیشان عمارت کی تعمیر کروائی تھی اور نہ جانے ایسی کئی عمارتیں اور یادگاریں ہیں جو آج بھی آصف جاہی حکومت کی یاد دلاتی ہیں اور اس سنہرے دور کی یاد دلاتی ہے جس کا حکمران اپنی رعایا کی سہولتوں کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، جو اپنی رعایا کو اپنی دو آنکھیں سمجھتے تھے. آج مفاد پرست سیاسی جماعتیں اور
तंग नज़र तंजीमें उसे गलत नज़रिए से देखती हैं, जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए और जो विरासत ने दिया उसकी भी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, और उस अजीम और मुखलिस हुक्मरानों की नीयत को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यौम निजात, यौम आज़ादी तेलंगाना के नारे हैदराबाद दक्कन के अवाम के ज़ख्मों को कुरेदते हैं और सुकूत हैदराबाद की खूनी दास्तानों की याद दिलाते हैं, और माजी के उस शानदार लम्हात की भी याद दिलाते हैं जहां हिंदू मुस्लिम शीर व शक्कर की तरह रहा करते थे, और रियासत हैदराबाद के हुक्मरान अपनी रियाया को अपनी आंखों पर बिठाया करते थे। आज उनकी खिदमत और एहसानात को गलत नज़रिए से पेश करते हुए तारीख़ को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। शायद ऐसे खुदगर्ज़ों के लिए यही कहा जा सकता है, जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े।